ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دڑے پھر سن ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میں خواب ڈٹھا ہے تو میں خواب دے اندر میرے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس پیالے چ دودھ پیتا، پھر اس پیالے دے وچ کچھ دودھ بچ گیا۔ میرے آقا فرمانے ہیں جو دودھ بچیا میں بچو یا دودھ عمر بن خطاب نو عطا فرمایا۔ فرمایا بچو یا دودھ عمر نے پی لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونیا اس تو کس دی کیا تعبیر ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس دی تعبیر ہے دین مصطفیٰ دا علم، اس دی تعبیر ہے دین مصطفیٰ دا علم۔ فرمایا عمر نو حصہ مل سی مصطفیٰ تے دین دے علم وچوں، اور کتنا حصہ ملیا؟ قرآن دیا 21 آیات ایسیاں نازل تھائیں جڑیاں عمر بن خطاب نے آ کے حضور دی بارگاہ صلاح دیتی ہے کہ سونیا ایک کام انج کر کے ہونا چاہیے، ایک کام انج کر کے ہونا چاہیے، جیویں آپ دے دل دی خواہش تے تمنا ہوندی آئی رب ذوالجلال ان یار حکم نازل فرما دینا۔ پردے دا حکم پہلے کوئی نہ، شروع دے اسلام دے شروع دے اندر پردے دا حکم کوئی نہ۔ حضور دی ازواج پاک بیٹھی ہوندیاں، لوگ آندیاں ملدیاں واپس ویندیاں۔ حضرت عمر ایک دیر یاد کر کی کملی والیا ایک گل مینوں جڑی ہے نا جی میں اس گل تو مطمئن کوئی نہ کہ تہاڈے کولوں ہر قسم دے لوگ آندے تے ازواج پاک نال بیٹھی ہوندیاں۔ کملی والیا ایک گل بڑی عجیب ہے، آپ ایک گل کر کے واپس لوٹن تے رب کائنات نے پردے دا حکم ارشاد فرما چھوڑیا۔ قرآن شروع دے اندر رمضان فرض آئی، جس ویلے رمضان فرض ہویا حکم ہے میں روزے دی حالت دے اندر میاں بیوی آپس سے نہیں مل سکتے، جی میں روزے دی حالت وچ حکم ہے ان یار رات ویلے بھی یہ پوری حکم ہے کہ پورے رمضان وچ میاں بیوی حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جڑے حقوق ادا ہو گئے تو جڑے حضور دی بارگاہ حاضر عرض کی تھی کملی والیا میں راتی بیوی دا حق ادا کر بیٹھا، رب ذوالجلال نے حکم فرما چھوڑیا قیامت تک روزے دی حالت وچ نہ مل سکتے، ویسے رات والے رمضان شریف وچ میاں بیوی اپنے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن دیا 21 آیات 21 احکام ایسے ہیں جڑے سیدنا فاروق اعظم دے دل دی تمنا ہے رب ذوالجلال نے ان یار قرآن وچ حکم نازل فرما چھوڑیا۔ تو رب ذوالجلال میرے آقا فرماندے نے اس سے مراد دین دا علم ہے جو رب ذوالجلال فاروق اعظم نو عطا فرمائے سی۔ اور جلے قرآن پاک دی آیت کریمہ نازل ہوئی یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماندا اے ایمان والو آپ بھی بچو جہنم دی اگ تو تے اپنے آل اولاد نو اپنے بالن بھی بچاؤ جہنم دی اگ تو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عادل اور اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے شہنشاہ، اتنے بڑی آپ دی حکومت، اتنا بڑا سب کچھ، اس دے باوجود بھی آپ تے ساری زندگی یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ نے سب تو پہلا تربیت اپنی ذات تو شروع کی تھی۔ کوئی بھی حکم کوئی بھی کام آپ نے شروع فرمایا اپنی ذات تو شروع کیتا، پہلے خود اس تے عمل کیتا نے، پھر اپنی اولاد نو کروایا نے، تے پھر مدینے دی مٹی بھی منیا۔ جس ویلے آپ خود عمل کیتا اپنی اولاد نو کروایا تو پھر جناب مدینے دی مٹی بھی منیا۔ مائی مشہور گل ہے کہ مائی دا جناب دودھ تیل بھی ٹی گیا تے مائی فاروق اعظم دی بارگاہ چائی آپ نے پرچی لکھی تے فرمایا ونجو تے سٹی زمین تیل واپس کر دے سیا، تیل واپس آ گیا۔ لیکن ایک عالم دین فرماندے نے کہ قیدی اے بھی سوچے کہ عمر بن خطاب نے اس پرچی تے لکھیا کہ ہے کہ جناب زمین نے پیتا یا تیل واپس کیتا ہے، تو عالم دین فرماندے نے سیدنا فاروق اعظم نے وہ جڑی پرچی گھلی آئی نا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے سنے اس گل نو، فرماندے نے کہ جڑی وہ پرچی گھلی آئی نا اس پرچی تے لکھے آئی اے زمین اس مائی دا تیل واپس کر دے، اگر نہ کی تو اس جاتے میں بے نمازی دی قبر بنا دے ساں، میں اس جاتے کسی بے نمازی نو دفن کر دے ساں۔ زمین بے نمازی کو زمین بھی پناہ منگ دی کہ یا اللہ اس جات دی قبر نہ بنے، زمین دے ٹکڑے بھی بے نمازی تو معافی منگن کہ یا اللہ یہ بندہ یہ میرے کو نہ آوے۔ اس زمین نے تیل واپس کر چھڑیا، درہ ماریا تے آج تک مدینے پاک مڑ جناب زلزلہ نہیں آیا۔ تو یہ کیوں ہویا کہ آپ سب تو پہلا اپنی ذات تے عمل کریں دے ہیں،
سب تو پہلا اپنے آپ تو شروع کرے ہیں اور پھر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز کی تھی۔ آپ کے دو بیٹے گئے یمن تجارت واسطے، بڑا سامان اتنے جا کے ویکیا، پتہ لوگوں لگ گیا اتنے اے جناب مسلمانوں کے امیر المومنین کے پوتر فاروق اعظم کے پتر ہیں، لوگوں بڑا جناب سامان خریدیا، بڑی بچت ہوئی، واپس آ گئے۔ جلے واپس آئے تھے آپ کے پتر آپ نے بابا جان اسی تجارت واسطے گیا سے تے بڑی بچت ہوئی ہے، بڑا سامان وکیا سے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ صرف تھوڑا وکیا ہے یا سارے قبیلے نے جتنے بھی گئے لوگ تاجر سارے بچت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی سانو بچت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھانو اتنی ڈھیر کیوں ہو گئی ہے؟ جڑے تھوڑے نال گئے ہیں وہ بھی تاجر ہیں، وہ بھی جناب کاروباری ہیں، انہوں کا بھی سارا سسٹم انہیں آ رہی، تھانو اتنی بچت کیوں ہو گئی ہے؟ تو آخر لگے جی سانو بچت اس واسطے ہوئی ہے کہ اتھو دے لوگوں پتہ چل گیا ہے کہ اے مسلمانہ دے امیر المومنین دے پتر ہیں، اس واسطے لوگوں ساڈے کو ڈھیر مال خریدیا تے سانو ڈھیر بچت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ فرمایا اور آؤ، آپ دے بیٹے آیا، آپ نے فرمایا کتنے پیسہ دا تسی سامان خریدیا جڑا تو لے گیا ہے؟ انہوں نے دسیا جی اتنے پیسے۔ فرمایا مڑ اس نے پیسہ دا سامان ہے تے اتو خرچہ کتنا ہویا نے؟ انہوں نے کہا جی اتنا خرچہ ہویا۔ آپ نے فرمایا اپنی اصل قیمت بھی چاہ لو، اپنا خرچہ بھی چاہ لو، باقی پیسے جا کے بیت المال جمع کرا دیو۔ پترا آکھیا بابا جان اسی گیا تاجر بہن کاروبار کریں دن بچتا ہونی ہیں تے بابا جان اسی بھی گئے تجارت کی سے مال بیچیا سے بچت ہوئی ہے، بیت المال جمع کروا دینا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اتھے تسی اپنا مال نہیں بیچیا بلکہ مسلمانہ دے بادشاہ دا نہ بیچ کے آئے ہو۔ فرمایا بچت سارا دی برابر تھی ہویا تے میں آکھا منڈی چنگی آئی، کاروبار سونا آئی، سارے بچت کر کے آمیں نا تے پتہ لگتا ہے بھی کاروبار چنگا آئی، منڈی دا دہاڑا چنگا آئی، سارا دی بچت ہو گئی ہے۔ تو سب مسلمانہ دا نہ بیچیا، مسلمانہ دا نہ بیچ کے مال اپنی ذات تے خرچ کری وے، اے نہ تھوڑے واسطے جائز ہے نہ میرے واسطے جائز ہے، جہاں دا نہ بکیا نہ مسلمانہ تے جائز ہے۔ اور آپ کے پتروں کو پھر آپ نے اپنی بچت بیت المال جمع کروائی۔ ایسی تربیت، ایسا انداز آپ دائی، کسی لمحے بھی آپ نے جناب آپ تربیت نو نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ جس ویلے آپ زخمی ہوئے آپ نے اس نے خنجر ماریا، اور علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ اس خنجر ماریا تے حالت نماز اس نے آ کے آپ تے وار کیتا ہے۔ فرمایا یار حالت نماز اس نے کڑی لوڑ پہ گئی ہے کہ نماز اس آ کے وار کیتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماندے نے کائنات کسی مائی دے لالچ جرت بھی نہیں کوئی عمر دا سامنا کر سکیا۔ فرمایا شیطان عمر دے سامنے نہیں کھلو سکتا تے شیطان دے چیلے دی کیڑی جناب جرت ہے کہ سامنے آوے۔ فرمایا اس نے حالت نماز آپ تے وار کیتا، آپ دیاں جناب اندر دیاں آندرہ تک کٹی گئیاں۔ اس حالت ایک بندہ آپ نو پوچھن واسطے آیا، دل پوچھ کے واپس ٹریا نا تے او دے ٹخنے کپڑا دے او دے ٹخنا دے تے کپڑے ہن، اے گٹے جڑے ہن او دے کپڑے نال چھپے ہن۔ آپ نے سد کے فرمایا اور اے ٹخنے خالی رکھنا میرے محبوب دی سنت ہے، اے گٹے خالی رکھنا میرے محبوب دی سنت ہے۔ او ویلا کہ آپ بسترے مرگ تے پین، اس ویلے بھی آپ نے تربیت مسلمانہ دی فرمائی ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ ذی الحج دی آخری دن آئی یا محرم شریف دی ابتدائی دن اختلاف ہے، کچھ علماء یکم محرم لکھیا، کچھ نے 3 ذی الحج لکھیا، کچھ نے 2 محرم لکھیا۔ انہاں دنوں دے اندر آپ نے جامع شہادت نوش کیتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پاک روضے دے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی قبر دے کھبے پاسوں آپ دی قبر مبارک بنی ہے، آپ نے دفن کیتا گیا۔ حضور نے زندگی تے فرمایا ہے کہ قیامت دا دیہاڑا ہو سی، حضور فرمان دے لے میں قبر چوں نکل سا، میرے سجی ہاتھ